الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پیارے طلباء، ایک بار بآواز بلند پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے طلباء، آج کا ہمارا کلاس کا موضوع ہے زینت کے آداب۔ گزشتہ لیکچر میں آپ کو ہم نے بتایا کہ زینت کا مفہوم کیا ہے، زینت اپنانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ حسین اور جمیل بنایا، اور انسان کی زینت کا جائز طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتایا۔ آپ کے سامنے 3 طرح کی تصاویر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی آپ کے سامنے سرمے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، دوسرا عطر یعنی خوشبو، اور تیسرا کنگھا اور تیل۔ یہ سب کے سب ہماری زینت میں شامل ہیں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ان کو استعمال کرنے کا صحیح سنت طریقہ ہم اپنے اساتذہ سے سیکھیں۔ تو آئیے آج ہم آپ کو ان کا طریقہ کار آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ضرور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب انسان اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو ضرور یاد کر لیں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ایک مرتبہ اور پڑھنے کی کوشش فرمائیں، الحمدللہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ رب العزت کو، اللہم اے میرے اللہ، کما حسنت خلقی جس طرح تو نے میری صورت کو اچھا بنایا، حسین بنایا، فحسن خلقی میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، آمین۔ خوشبو لگانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشبو بے حد پسند تھی، اور پیارے بچوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو پسینہ مبارک بھی بے حد خوشبودار تھا، یہاں تک کہ اصحاب آپ کے پسینہ مبارک کو جمع فرماتے تھے تاکہ اس کی خوشبو سے فیض حاصل کر سکیں۔ جس گلی سے حضور گزرتے وہاں وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس بالوں اور داڑھی مبارک میں خوشبو لگاتے، یہ سنت طریقہ ہے، یعنی سر مبارک پر اور داڑھی مبارک پر۔ اور یاد رکھیں، خوشبو لگاتے وقت مرد ایسی خوشبو استعمال کریں جس کی خوشبو تو ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو، یعنی رنگ برنگی چیزیں استعمال کرنا مردوں کو تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور خوشبو اس میں ہو لیکن رنگین چیزیں نہ ہوں۔ اور عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں جس کا رنگ تو ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو۔ خوشبو لگانے کے یہ سنت آداب ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ ایک سوال میں نے آپ کے لیے بنایا کہ مرد اور عورت کو کس طرح کی خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا، اس پہ غور کیجئے، ایک دفعہ اس کو سمجھیے، اپنے والدین کو، اپنے سرپرستوں کو سنائیں،
اور پھر اس کا جواب آپ ہمیں عنایت فرمائیں۔ تو خوشبو لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو کا کس قدر اہتمام فرماتے ہیں، آج کے لیکچر میں ہم نے اس بات کو سماعت کیا۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم زینت سے متعلق ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایک مرتبہ ضرور اس کی مشق کر لیجئے گا، اور جب بھی خوشبو لگائیں تو سنت طریقے سے لگائیں، اور سنت سمجھ کر لگائیں کہ جس چیز میں ادائیگی سنت کی نیت ہوتی ہے وہ باعث برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔